5 फरवरी یوم یکجہتی کشمیر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتائیں۔ دیکھیے، پاکستان کا 2 ٹرم کہا تھا، اور کشمیر ایک بڑی آبادی جو ہے کشمیر کی، وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے کشمیری مسلمانوں کا بھی یہ موقف تھا، یہ خیال تھا، یہ عزم تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن چاہتے ہیں۔ لیکن جو گلاب سنگھ ڈوگرا کشمیر کا جو راجا تھا، اس نے کشمیر کو فروخت کر دیا تھا اس وقت کے برطانوی راج میں، اور اس کے بعد کشمیری جو ہے وہ ایک طرح سے، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں لوگوں کی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو یہ 20ویں صدی میں بھی وہ عمل جو ہے اس طرح سے ہوتا تھا کہ پوری اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کی مرضی کے خلاف بھیج دی گئی۔ پھر اس پہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہوا، اور یہ ڈسپیوٹ اتنا بڑا ڈسپیوٹ بنا کہ اس کو جو ہے اقوام متحدہ میں لے جایا گیا، اور اقوام متحدہ میں جو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو تحریک آزادی ہندوستان کے ایک رکن بھی تھے کانگریس کے حوالے سے، کیونکہ انگریزوں سے صغیر کو جو دونوں تحریکیں آزاد کروانا چاہتی تھی، ان میں کانگریس بھی شامل تھی اور مسلم لیگ بھی شامل تھی۔ اور پھر اس طرح سے جب دونوں ملکوں کی تقسیم ہوئی اور ایک خطہ پاکستان بنا، اور ایک خطہ جو ہے وہ ایک خطہ جو ہے وہ بھارت ہو گیا، انڈیا ہو گیا یا ہندوستان ہو گیا، تو کشمیر تو ایک بالکل جو ہے سورن اسٹیٹ تھی، اور اسی طرح سے اور بھی سورن اسٹیٹ تھی انڈیا میں، جن میں حیدرآباد دکن تھی، جن میں جوناگڑھ تھی۔ تو اس طرح سے یہ اس میں آتے ہی نہیں تھے، یہ جو ریاستیں تھیں یہ اس تقسیم میں کہیں آتی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ، ایک الگ ملک کے طور پہ، اپنی الگ کرنسی کے ساتھ، اپنے الگ فوج کے ساتھ موجود تھیں۔ لیکن تقسیم کے بعد چونکہ ان کا جو رقبہ تھا، ان کی جو آبادیاں تھیں وہ اتنی مختصر یا چھوٹی تھیں کہ جو ڈومینیٹڈ علاقے کے ممالک تھے انہوں نے ان کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہندوستان نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا، ہاں، اپنی فوج اتار کر۔ لیکن چونکہ کشمیریوں کی جو بڑی آبادی ہے، جو آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، آج آپ دیکھیں، اور اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہاں، مودی حکومت نے ایسے قوانین متعارف کرائے گئے ہیں، اور ایسی وہاں پہ جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے آزادانہ چلنا پھرنا، اپنی زندگی گزارنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے بھارتی حکومت کا تسلط ہے۔ اس کے بعد ایک کام جو آئین کے بالکل متصادم ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ایون آپ کو میں یہاں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی پاکستان نے کشمیریوں کو کتنی لبرٹی دی ہوئی ہے، پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ اپنا یکجہتی کا اظہار کس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں رہنے والا کوئی بھی شخص پاکستان کے کسی بھی خطے میں زمین خرید سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، جائیداد لے سکتا ہے، لیکن کشمیر کی سورنٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پہ جائیداد لے سکتا ہے، نہ زمین لے سکتا ہے، نہ گھر بنا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ اس وقت تک کہ ابھی اس کی سورنٹی پاکستان نے اس کا احترام کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات آپ کو ضمن میں نے بتائی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آزادی کشمیر کی تحریک ہے یہ کشمیریوں کی اپنی انڈیجینئس تحریک ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی عوام ایفیلیشن چاہتی ہے، اس لیے پاکستان ان کی مورل سپورٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل فورم پر بھی اور مقامی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی۔ تو یوم آزادی کشمیر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہے۔